بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہمارے سامنے ذکر کیے گئے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک ضروری اور اہم بات بھی سنتے چلیں، اس کے بعد ہم 2-3 مسئلے بیان کریں گے جن کو دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ان میں ایک یہ ضروری ہے جو اہم بات ہے کہ جسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے زکوٰۃ لینے کا عادی نہ بنا دیا جائے کہ وہ بس ہر سال زکوٰۃ ہی کا انتظار کرتا رہے، بلکہ مستحقین زکوٰۃ کی امداد کی ایسی شکل اختیار کی جائے، مستحقین زکوٰۃ کی امداد کی شکل ایسی اختیار کی جائے کہ وہ اس تعاون کے ذریعے معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور اتنا کمانے کے عادی ہو جائیں کہ وہ زکوٰۃ لینے کے بجائے دینے والے بن جائیں۔ مثلاً کوئی نوجوان رکشہ چلانا جانتا ہے، جس کے پاس خود کی رکشہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کی رکشہ کا ڈرائیور بن کر کام کرتا ہے، جس پر اسے اجرت ملتی ہے تو اسے رکشہ دی جا سکتی ہے جس سے وہ خود اتنا کما سکے کہ بعد میں اسے زکوٰۃ لینے کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح وائر مین، پلمبر، لوہار وغیرہ ہنر جاننے والے مستحقین کو ان کے لیے ضروری آلات اور مشینیں خریدنے کے لیے زکوٰۃ دی جائیں تاکہ وہ اپنے ہنر کو کام میں لا کر معاشی اور مالی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور انہیں ہر سال زکوٰۃ کے سہارے جینے کی نوبت نہ پیش آئے۔ دوسری طرف زکوٰۃ لینے والا بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بدرجہ مجبوری زکوٰۃ لے رہا ہے، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، اس پر مداومت اختیار کی جائے، ہمیشہ لیتے ہی رہیں، بلکہ کوشش اور محنت کے ذریعے سے جس قدر ہو سکے زکوٰۃ سے مستغنی رہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے تو زکوٰۃ لینا جائز ہی نہیں اور وہ سوال بھی نہیں کر سکتا۔ سوال صرف ایسے فقیر کے لیے جائز ہے جس کے پاس ایک دن کھا سکے اتنی مقدار بھی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے جو بغیر ضرورت کے بھی لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اندازے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باضابطہ طور پر اپنے مال کا حساب لگائیں اور یہ معلوم کرے کہ اس کے پاس زکوٰۃ کے مال میں سے کتنا مال ہے، اس حساب سے اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ اندازے سے زکوٰۃ ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ بہت سے بھائیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے اموال کا حساب لگائیں اور معلوم کرے کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، پھر اس کے مطابق ادا کرے، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اندازے سے کچھ زیادہ ہی دے دی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب حساب ہی نہیں لگایا گیا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ دے دی ہے؟ زیادہ یا کم کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب حساب کر کے یہ معلوم کیا گیا ہو کہ کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ تو حساب لگا کر اولاً معلوم کرنا ہوگا کہ کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ اگر مختلف قسم کی اموال زکوٰۃ جمع ہو اور مسئلہ دشوار ہو تو کسی معتبر عالم کے سامنے اپنے اموال کی تمام تفصیلات پیش کریں اور ان سے معلوم کر لیں کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی، پھر جس طرح وہ رہنمائی کریں اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ حساب لگانا اور تحقیق کے ساتھ مقدار واجب کو معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اندازہ کرنے میں معمولی سی غلطی ہو گئی اور زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی دیگر مال میں مل گیا تو اس مال کو برباد کر دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی جیسے دودھ سے بھرے ہوئے برتن میں صرف ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو وہ پورے دودھ کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے مال کا ایک پیسہ بھی دوسرے مال کو خراب کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ جیسی عبادت ادا کرنے کے لیے تحقیق کی جو محنت کریں گے اس پر بھی اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے وہ مسائل ہیں جن میں عام طور پر لوگ عموماً کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دی جا سکتی ہے، رمضان کے علاوہ میں نہیں، تو یاد رہے کہ یہ خیال غلط ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نصاب پر 1 سال مکمل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا نصاب پر جب بھی سال مکمل ہوا اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ نیز اگر کوئی شخص نصاب پر سال پورا ہونے سے پہلے سے زکوٰۃ ادا کر دے
تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا کسی غریب و محتاج شخص کو شدید ضرورت پیش آ گئی تو اسے پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا ہے کہ نصاب پر 1 سال مکمل ہونے سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ 1 سال قمری کیلنڈر کے اعتبار سے شمار ہوگا، یعنی چاند کے حساب سے۔ قمری کیلنڈر یعنی مہینوں کی وہ ترتیب جسے ہجری کہا جاتا ہے، جس میں سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور شمسی کیلنڈر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، اور اسے عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں فرق ہوتا ہے کہ قمری اعتبار سے سال کے دن تقریباً 360 ہوتے ہیں چاند کے حساب سے، جبکہ شمسی حساب سے سال کے دن تقریباً 365 ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے قمری اعتبار سے سال جلدی مکمل ہوگا شمسی حساب کے مقابلے میں۔